بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سبھوں کا دین اور مذہب اسلام رہا۔ البتہ شریعتیں الگ الگ رہیں اور وہ شریعتیں زمانے کے اعتبار سے رہیں۔ ہر زمانے کی شریعت میں ایک چیز قدر مشترک رہی کہ وہ توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی، لا الہ الا اللہ کی، اور بقیہ وہ اعمال جو اس دنیا میں کرنے کے ہیں، وہ احکام، فرائض ہوں، واجبات ہوں، مامورات و منہیات ہوں، اس میں فرق ہوتا رہا زمانے اور حالات کے اعتبار سے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانے میں مبعوث فرمایا کہ اس وقت سے کہیں زیادہ اس وقت جہالت بھی تھی، ظلم بھی تھا، دنیا انتہائی تاریکیوں میں تھی، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا تھا، اور جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ عربی شاعر نے کہا وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا إِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، یعنی لڑنا بھیڑنا تو ہمارا پیشہ ہے، کوئی نہیں ملے گا تو اپنے بھائی سے لڑیں گے۔ چانچہ اس دور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرق آپ کی بعثت اور دوسرے انبیاء کی بعثت میں یہ رہی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب ایک زمانے کے لیے، ایک محدود زمانے کے لیے، ایک محدود خطے کے لیے۔ چانچہ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں کئی انبیاء بھی پائے جاتے تھے جو مختلف الگ الگ خطوں میں ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور جن اور انس دونوں کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی وہ شریعت بھی قیامت تک کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جو اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی قرآن کریم کی شکل میں، وہ کتاب بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری کتابوں کے مقابلے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان کی قوم پر ڈالی گئی۔ قرآن کریم اس وقت دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کی زبان، اسلوب، الفاظ، معانی سب میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور صرف اس قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ کہیے کہ کردار، اخلاق، ان دو چیزوں نے مل کر کے دنیا میں اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ اس وقت کی پوری جاہلیت کو ختم کیا، ظلم و جور کو ختم کیا، بدحالی کو ختم کیا۔ آپ یہ غور کیجیے، خوشحالی آئی، امن و امان آیا۔ اس زمانے میں آپ غور کیجیے کہ نہ تو کوئی کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی مدرسہ، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف قرآن کریم کے ذریعے، اور صحابہ نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کی عملی زندگی کو دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ کچھ اور علم و حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ قرآن کریم بھی مجھے عطا فرمایا گیا اور اس کے ساتھ اسی کے برابر اور بھی چیزیں علم و حکمت کی عطا کی گئی۔ ان دو چیزوں نے، یعنی آپ کی عملی زندگی، آپ کے اخلاق و کردار، اس لیے کہ قرآن شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پیش کیا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے برجستہ یہی کہا کان خلق القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں قرآن کے کئی نسخے تیار کر دیے، وہ سارے کے سارے نسخے عملی تھے۔ ان کو گویا کہ روشنائی کی مدد سے کاغذ پر نہیں لکھا گیا یا کسی اور چیز پر نہیں لکھا گیا، بلکہ ان کے دلوں میں پورے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا، اور ان کے دل سے ان کے عمل میں وہ قرآن جاری و ساری ہو گیا۔ انہوں نے قرآن کو راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھا تھا، اور اسی طرح انہوں نے عملی نمونے کے طور پر اپنے بعد والوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ جب قرآن سے راست جڑے ہوئے تھے اور اس کو راست صحیح ڈھنگ سے پڑھتے، اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے رہے، تو اس وقت تک کہ پوری دنیا پر وہ حاوی رہے، اس پر قابض رہے۔ چانچہ دنیا گواہ ہے، تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو جتنی بڑی سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، کسی کو اتنی عطا نہیں فرمائی۔ اس وقت کی متمدن حکومتیں بھی، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں، سب مسلمانوں کے ماتحت آ گئی، اور مسلمانوں نے ایسا امن و امان قائم کیا کہ ایک بوڑھی عورت بھی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ملک کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک کے چلی جاتی، کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ خوشحالی کا یہ حال تھا کہ لوگ صدقات خیرات لے کر کے نکلتے، کوئی مانگنے والا یا کوئی ضرورت مند نظر نہیں آتا، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی تھی، رعایا خوشحال تھی، گرچہ امیر اپنے وقت کا وہ غریب رہتا تھا، لیکن رعایا خوشحال تھی، اور کہیں کسی طرح کی بد امنی، یعنی خوف و ہراس کا عالم کچھ بھی نہیں تھا۔ آج دنیا امن و امان کے لیے کتنا کوشاں ہے، خوشحالی کے لیے کتنی تدبیریں کی جا رہی ہیں، لیکن جس تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے اسی کو فراموش کر رہی ہے۔ غیر تو غیر ہیں، یہ ہم لوگ بھی فراموش کیے ہیں، اور ہم ان کو غیر کیوں کہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی امت محمدیہ کے افراد ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا، قرآن کریم کو پوری دنیا کے لیے مبعوث فرمایا، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ آج ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، رسول ہمارے ہیں، یہ جملہ بھی ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہاں، ہم ماننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہیں۔ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کی نفی کرتے، تو ہم ان کو کیسے منوائیں اور کس طرح ان کے سامنے قرآن شریف کو ہم پیش کریں کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں؟ تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ اور نمونہ ہے۔ جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو پیش کیا، اسی طرح سے اگر ہم پیش کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا کی پوری قوم اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لے اور اس دین کو قبول کر لے، اس لیے کہ یہ دین سبوں کے لیے ہے، اور قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے اس سے وہ رہنمائی حاصل کر لیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں آئی کہ ہم نے یہ سوچا کہ قرآن شریف صرف تلاوت کر لو، پڑھ لو، کافی ہے، باقی اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت خطرناک نظریہ کہیں سے بھی آیا ہو، آیا، اور وہ اس طرح سے ہماری زندگی میں گھل مل گیا کہ ہم اس کو وہ نہیں کر سکے۔ ہماری زندگی میں اس طرح سے گھل مل گیا کہ آج ہم قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیا، ہاں ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا، حافظ ہو گئے تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ ہم حافظ ہو گئے۔ بلا شبہ قرآن شریف کا ناظرہ پڑھنا بھی تجوید کی رعایت کے ساتھ ہو، بہت اچھی چیز ہے، حفظ کر لینا بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے مطلب اور معانی کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم اس سے کس طرح زندگی میں رہنمائی حاصل کریں گے؟ تو اصل یہ ہے کہ اس سے ہم رہنمائی حاصل کریں، اور جتنی صحیح رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے ہوگی آج بھی دنیا کی کسی کتابوں کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اگر آج بھی ہم اس کی طرف پلٹ کر کے آ جائیں، واپس آ جائیں، اور قرآن کو شروع سے ہم عربی زبان سیکھ کر کے قرآن کو قرآن کی زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس کے پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور اس سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی، اور دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم
لوگ جو عالم کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، اہل مدارس کہلاتے ہیں، وہ بھی قرآن کو پورا حق نہیں دیتے، اور قرآن کو پر اتنی توجہ دینی چاہیے جتنی وہ نہیں دیتے، بلکہ آج کل تو اور بھی نکل گئے ہیں دوسرے طریقے کہ ہم دوسرے علوم کو، عصری چیزوں کو ہم داخل کرائیں، مدرسوں میں داخل کرائیں، تب جا کر کے یہ طلبہ کامیاب ہو سکتے ہیں، زندگی کے میدان سے جڑ سکتے ہیں، ورنہ زندگی سے یہ کٹ جائیں گے۔ جبکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر ہم مانیں گے تو زندگی سے جڑ جائیں گے۔ قرآن اور حدیث پر اب اگر ہم عمل کریں گے اور اس پر سمجھ کر کے اس کے ذریعے سے ہم ہدایت طلب کریں گے تو اس دنیا میں ہم زندگی سے جوڑیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کو اس دنیا کے لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا میں کس طرح سے رہنمائی حاصل کریں، کس طرح سے ہم اس دنیا میں اس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں اس سے ہم کس طرح سے ہم استفادہ کریں، کیسے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ غیروں سے بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ تم قرآن شریف پڑھو، سمجھو اس کو، اس کے معنی اور مطالب پر غور کرو، تب تم جا کر کے کہیں ترقی کر سکتے ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے، مردے کے بعد کے حالات کے اعتبار سے بھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی اس سے دور ہیں، اور جب تک کہ ہم اس کو مہم کی شکل میں نہ چلائیں کہ قرآن سے جڑو، یعنی اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ ہم بچوں کو جب پڑھائیں تو اس کو اتنی عربی کی لیاقت دینے کی کوشش کریں کہ وہ قرآن شریف کو صحیح ڈھنگ سے وہ سمجھ سکے، اس کو پڑھے سمجھ کر کے وہ پڑھے، تو دیکھیں ان بچوں بھی انقلاب آتا جائے گا۔ اگر ہم قرآن شریف کو سمجھ کر کے نماز میں پڑھتے تو ہمیں نماز کا لطف بھی آتا، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ نماز کی جو دعائیں ہیں، نماز کی جو تکبیرات وغیرہ ہیں، تسبیحات ہیں، اس کے مطلب اور معانی سے بھی ہم غافل ہیں، نہ ہم کبھی غور کرتے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی بتلاتا بھی ہے تو توجہ نہیں دیتے کہ نہیں ہم نے پڑھ لیا کافی ہے۔ اور قرآن کریم جو زندہ ایک کتاب تھی جو ہماری ہدایت ہی کے لیے نازل ہوئی، قرآن شریف نے نزول کا مقصد ہی بتایا، ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی وہ راستہ یہ قرآن شریف بتاتا جو سب سے زیادہ درست ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے، تو ہم اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے دور ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم جب اس سے دور ہٹ جائیں گے تو ہماری راستے سے بھٹکنا یقینی ہے، اس دنیا میں بھٹکیں گے اور آخرت میں بھٹکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی لیے فرمایا تھا، اور باقاعدہ گویا کہ ہمارے لیے وہ ایک اعلامیہ ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اگر اس کو تم مضبوطی سے تھامے رہے تو کہیں تم بے راہ نہیں ہوگے۔ یہ بے راہ ہونا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے، اور جب دنیا میں ہم بے راہ نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ آخرت میں بے راہ نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کی رعایت کے ساتھ صحیح طور پر پڑھیں بھی، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر عمل بھی کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ تینوں کام ایک ساتھ کیا۔ خود صحابہ کرام کے یہ الفاظ ہیں، تعلمنا القرآن والعلم والعمل معا، قرآن کو پڑھنا سیکھا، اس کو سمجھنا بھی سیکھا اور اس پر عمل کرنا بھی ساتھ ساتھ سیکھا۔ اس لیے بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک سورہ کو سیکھنے میں ان کو کئی سال لگ گئے، حالانکہ وہ عرب تھے، عربی زبان سے خوب واقف تھے، لیکن بہرحال قرآن شریف کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری ساری بدحالی بھی دور ہوگی، امن و امان بھی آئے گا، اور ہم اپنے دوسرے برادران وطن کے لیے بھی قرآن کو عام کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ان کی ہدایت کا بھی ذریعہ ہم بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ